الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اپنی اور امت کی اصلاح کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، آج اس موضوع کو فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اور امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ میں یہ ترتیب عرض کر دیتا ہوں کہ اصل حکم کیا ہے، ہم اپنی اور ساری امت کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش کیسے کر سکتے ہیں، اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں، اس کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، پہلے میں ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ سب سے پہلے اپنے اس 6-7 فٹ کے وجود کے اوپر اسلام نافذ کریں، اسلامی تعلیمات نافذ کریں۔ سب سے پہلے ہر بندے پر دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے اپنی فکر کرنا لازم ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنے آپ کو دین کے مطابق چلائیں، جتنی ممکن ہو سکے عملی طور پر اپنی اصلاح کر لیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی فکر لازم ہے۔ سب سے پہلے اپنی فکر لازم ہے، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ جب ہم بخشش بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو سب سے پہلے اپنے لیے بخشش مانگیں، اس کے بعد دوسروں کے لیے بخشش مانگیں۔ اسی طرح اصلاح کی ترتیب ہے، جب ہم اصلاح کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ جب ہماری اصلاح ہوگی تو پھر ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے گا، ہم قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی تبلیغ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور دعوت دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر، جب اپنی جتنا ممکن ہو سکا اتنی اصلاح کر لی، اب دوسرا نمبر ہے اپنے گھر والوں کا۔ اب سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنی فیملی کی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں اور والدین کی فکر کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی طرف لائیں، انہیں قرآن و سنت کا پابند بنائیں، کیونکہ خدا نے کی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ خود بھی عمل کرنا ہے
اور اپنی فیملی سے بھی عمل کروانا ہے۔ اس کے بعد اپنی اصلاح کی فکر کر لی، اپنی فیملی کی بھی جتنی ممکن ہو سکا اس کی فکر کر لی۔ اب تیسرا نمبر ہے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کا، ان کی طرف توجہ کریں، جتنا ممکن ہو سکے قرآن و سنت کی دعوت انہیں پیش کریں، ان کی اصلاح کریں، غلط بات پر انہیں ٹوکیں، صحیح بات پر ان کی حوصلہ افزائی کریں، حق بات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نہ حق بات کی محبت سے، پیار سے، یا جس طرح بھی آسان ہو اس کی مخالفت کریں۔ رشتہ داروں میں تبلیغ کو پھیلائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے اپنے اوپر اللہ کے احکامات کو نازل کیا، پھر اپنی فیملی کو دعوت دی، اور اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں۔ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا نمبر آ گیا ہے، جن میں قریب کی جو فیملی کے ممبران ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور دور کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، سب شامل ہیں۔ ان سب کو ڈرائیں۔ ڈرانے کا کیا مطلب؟ یعنی جہنم سے ڈرائیں اور جنت کا شوق دلائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی رحمت کی امید دلائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ اب رشتہ داروں کو بھی دعوت دے رہے، ساتھ ساتھ اب ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ اب اپنے اہل شہر، اپنے اہل محلہ، اپنے اہل گاؤں، درجہ بدرجہ محلے سے شروع ہوں گے، اہل محلہ کو دعوت دیں، اہل گاؤں کو دعوت دیں، اہل شہر کو دعوت دیں۔ سب سے پہلے تو محلے والوں کا نمبر ہے، اور اس کے بعد پھر اہل گاؤں یا اگلے محلے کا، اور بڑھتے بڑھتے اہل شہر تک، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا اللہ نے علم دیا ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنے وسائل دیے ہیں، ان وسائل کے مطابق اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو عام کریں اور سب تک اس دعوت کو پہنچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت کا بھی یہی انداز تھا، یہی ترتیب تھی اور یہی طریقہ کار تھا۔ آپ ان کو سمجھائیں، جتنا ممکن ہو سکے ان کی اصلاح کریں۔ اب آپ سب کی اصلاح کرنے کے پابند نہیں ہیں، آپ سب کو اصلاح کی دعوت دینے کے پابند ہیں۔ جہاں تک آپ کی طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، وسائل ہیں، آپ کی جہاں تک جو پہنچ ہے، وہاں تک دین کی دعوت جیسے بھی ممکن ہو سکے، جیسے بھی آسانی ہو، اس انداز میں دین کی دعوت پیش کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ آگے دین کی دعوت دیتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن اتنا جتنی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، طاقت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتا ہے اور اسی کے مطابق حساب لے گا۔ ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی فیملی کو دعوت دے دی، اب رشتہ داروں کی طرف آئے، پھر اہل محلہ، اہل گاؤں، اہل شہر کی طرف آئے، یہ 4 درجے ہو گئے۔ اب آ گیا 5واں درجہ۔ 5واں درجہ ہے ملک و ملت کا، اور جہاں تک رسائی و عالمی سطح تک، یہ 5واں درجہ ہے۔ اپنے ملک و ملت سے لے کر دنیا بھر کے ممالک اور عالمی سطح تک، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، اللہ نے جہاں تک اس کو طاقت، صلاحیت، قوت، وسائل دیے، اس کے مطابق دین کی دعوت کو عام کرے اور پھیلائے۔ لیکن کتنا؟ جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، پھر فیملی کی فکر کرنی ہے، پھر رشتہ داروں کی فکر کرنی ہے، پھر اہل محلہ کی، اہل شہر کی، اہل گاؤں کی فکر کرنی ہے، اس کے بعد ملک و ملت اور عالمی سطح کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے اپنی اصلاح کرنے کی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے کی۔ بعض اوقات ہم اپنی بالکل بھی فکر نہیں کرتے، اپنی فیملی کی بالکل بھی فکر نہیں کرتے، ساری دنیا کی فکر ہمیں پڑی ہوتی۔ تو دنیا کی فکر کریں، ضرور کریں، لیکن پہلے خود عمل کریں، خود اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں
نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور اگر عمل ہی نہیں تو پھر قرآن میں کیا رکھا ہے؟ گو لاکھ اسے سینے سے لگا رکھا ہے. سینے سے تو لگایا ہوا ہے لیکن اس پر عمل موجود نہیں. جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اسلام پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن پورا عمل نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہمیں اسلام کی پوری برکتیں حاصل نہیں ہو پاتی. اللہ کا حکم ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اسلام پر ہم پورے کے پورے نہیں چلتے اور اللہ کی برکتیں رحمتیں پوری حاصل کرنا چاہتے، یہ ناممکن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. انفرادی طور پر بھی ہماری یہی حالت ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہماری یہی حالت ہے کہ دین پر تھوڑا بہت عمل کریں، رحمت اللہ کی ساری مل جائے، برکت اللہ کی ساری مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے 6 سپارے میں اعلان کر دیا ہے، میں زمین و آسمان کی برکتیں تم پر تب نازل کروں گا جب تم میرے دین پر عمل کرو گے. جب دین پر مکمل عمل درآمد کرو گے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرو گے، تو پھر میں زمین و آسمان کی برکتیں تمہارے اوپر نازل کر دوں گا، تمہیں کسی قسم کی کمی باقی نہیں رہے گی. یہ ہے اصل کمزوری. انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہم پورے دین پر اور پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پوری خیر و برکت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد آگے دعوت دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اپنی فکر کرو، اس کے بعد فرمایا ادعو الی ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور اگر جھگڑا کرنا پڑے تو وہ بھی اچھی انداز میں مناظرہ، جھگڑا، مجادلہ کر کے دین کی دعوت کو پہنچاؤ. لیکن سب سے پہلے حکمت اور تبلیغ ہے. حکمت اور تبلیغ کے بعد مجبوراً مجادلہ، مناظرہ، مباحثہ کرنا پڑے تو پھر وہ کرے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. لیکن ترتیب یہی ہے کہ پہلے حکمت سے کام لینا ہے، پیار سے، محبت سے کام لینا ہے. اور یہ امت کی ذمہ داری ہے اور امت کو یہ ذمہ داری ملی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو. اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں تو ہم بہترین امت کہاں سے بچیں گے؟ بہترین امت تو تب بنیں گے جب نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. آج کل ہم نے یہ ذمہ داری لگا دی ہے صرف علماء کی. بھئی یہ علماء کا کام ہے، مسجدوں میں تقریر کریں، جلسوں میں تقریر کریں، جمعے پڑھائیں، لوگوں کو حلال حرام بتائیں، جائز ناجائز بتائیں. ہمیں کسی بات کا پتہ بھی ہو تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، حالانکہ حل کلمہ گو کی ذمہ داری ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا. بخاری کی حدیث ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی بات ہو. تمہارے پاس ایک بات، ایک آیت، ایک حدیث، ایک مسئلہ، ایک پیغام تمہیں معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، اتھینٹک بات ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسے پہنچائیں. جو سیکھا ہے اس کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، تب انشاءاللہ پھر اصلاح ہوگی. ہر بندہ بولے. یہ میڈیا کا دور ہے، اہل دین کیوں خاموش رہے؟ ہر طرف جو ہے چیخو پکار ہے، میڈیا ہے، بول رہا ہے، مسلسل بول رہا ہے، غلط صحیح بول رہا ہے. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کو اٹھا کے ہر بندہ کیا کیا بول رہا ہے. تو ہم نے تو صحیح بولنا ہے، غلط نہیں بولنا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر گناہ کو دیکھو تو طاقت کے ذریعے روک دو، طاقت نہیں تو پھر زبان کے ذریعے روک دو، زبان کی بھی ہمت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانا. اور فرمایا کہ یہ ایمان کا آخری سٹیج ہے، آخری درجہ ہے. اس کے بعد تو ایمان کا صفایا ہے کہ نہ طاقت سے روکتا ہے، نہ زبان کی پوزیشن میں، اور نہ دل میں ہی برا جانتا ہے، بلکہ جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے. ایک بات یاد رکھے، جہاں گناہ ہو رہا ہو ذمہ داری کے روکے، رک جائے تو بڑی اچھی بات ہے،
نہیں روکنے کی پوزیشن، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پروگرام ہے، اللہ کی ناراضگی کی محفل ہے، چاہے دینی محفل ہے، دنیاوی محفل ہے، شادی کا پروگرام ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، مذہبی جلسہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایک مرتبہ آواز اٹھائیں، جتنی طاقت اور ہمت ہے اس کے مطابق دعوت دیں، نہیں طاقت وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، گناہ کا حصہ نہ بنیں، یہ بھی آپ کی طرف سے دعوت ہے، آپ جو اٹھ کے گئے ان کو پیغام پہنچ گیا، یہ بھی ایک دعوت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گھلے ملے رہتے ہیں، یعنی حق اور باطل کو واضح ہونے نہیں دیتے، صحیح اور غلط بات کو واضح ہونے نہیں دیتے، کہتے ہیں یار ناراضگی پیدا ہو جائے گی، یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، فلاں میرا مفاد جو اس کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس لیے ہم سیدھا سیدھا جو دین پر عمل نہیں کرتے، اور یہی کام ہمارے حکمران کرتے ہیں، سیدھی سیدھی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اب 14 اگست بھی منایا ہے تو 14 اگست بھی اس طرح منائیں گے جس طرح کافر مناتے ہیں، یعنی ہندوؤں کے اور ہمارے 14 اگست اور 15 اگست منانے میں کوئی فرق نہیں ہے، پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا ہے اور ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے، سٹائل وہی ہے، اچھل کود، آتش بازی، بے پردگی، بد نظری، بے نگاہی، پاں یہ سارا وہی، یعنی وہی کام، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، یعنی ہم میں اور ہندو میں فرق کیا رہا؟ ہم نے بھی آزادی منائی، انہوں نے بھی آزادی منائی، وہ ایک دن بعد ہم سے آزاد ہوئے، فرق کوئی نظر نہیں آ رہا، حالانکہ طریقہ کار یہ تھا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے پاکستان کی شکل میں، تحریک پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے بچے، کتنی خواتین، کتنے ہجرت کرنے والے اس دوران شہید ہوئے، پوری پوری ٹرینیں کاٹ کے رکھ دی گئی، سکھوں نے کاٹ کے رکھ دی، ہندوؤں نے کاٹ کے رکھ دی، جو ہندوستان سے پاکستان میں شفٹ ہو رہے تھے ان کو شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا، اب وہ شہید ہوئے، ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، نیک اعمال کیے جائیں، سجدہ شکر بجا لایا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی عطا فرمائی، ہمیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے احکامات کے سامنے ہاں ہاں کر کے آزادی مناتے کہ ہاں اے ہمارے پروردگار ہم تیری بات مانیں گے، ہاں اے اللہ کے نبی ہم تیری سنت کو زندہ کریں گے، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پا کر کے آزادی منائی ہے، ہاں ہاں کر کے آزادی نہیں منائی، اوپر سے لے کے نیچے تک، حکمرانوں کو بھی فکر نہیں کہ اپنی قوم کی فکر کریں، ان کی اصلاح کریں، اور ہم بھی اپنے بچوں کے حوالے سے کمزور ثابت ہوئے، تو میرے بھائی ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف حکومت کا رویہ آپ دیکھیں، ایک بندہ عالمی کھیل میں جیتتا ہے، ایک نیزہ پھینکا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا تو پوری حکومتی مشینری اس کی شاباش لینے کے لیے پہنچ گئی، کروڑوں روپے کے اعلانات کر دیے گئے، کروڑوں روپے کی گاڑیاں دے دی گئی، کروڑوں روپے کے بنگلے اور کوٹھیاں دے دی گئی، اور پوری دولت سے نواز دیا گیا، کارنامہ کیا انجام دیا، ایک ڈنڈا پھینکا ہے اور وہ منزل پر جا گرا ہے، جس کو کہتے ہیں جیولن تھرو، ایک کھیل ہے نیزہ پھینکنا، ایک کھیل تماشا، دنیا کی پوری دنیا کی ٹیمیں اکٹھی ہوتی ہیں، کھیل تماشا ہوتا ہے، اب اس ڈنڈے کا کوئی فائدہ نہیں امت کو، اب ڈنڈا پھینکیں گے کہاں پھینکیں گے، کس کو لگے گا، کوئی فائدہ، کھیل تھا ختم ہو گیا، لیکن حکمرانوں نے کس طریقے سے اپنا رویہ ظاہر کیا، آپ کے سامنے یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری طرف تھوڑے دن پہلے ایک بچہ جو قاری قرآن تھا، قاری ابو بکر اس کا نام ہے، میڈیا پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس نے عالمی مقابلہ ہے، اس نے قرات جیتا، 50 ملکوں کا مقابلہ تھا، یہ تو چند ایک ممالک کا مقابلہ تھا، 50 ملکوں کا مقابلہ، عالمی مقابلہ ہے، اس نے قرات میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل لسٹ بنے، عالمی ایوارڈ حاصل کیا، جس طرح کے اس کھیلوں کے چیمپئن نے حاصل کیا تھا، لیکن اس بیچارے کو بڑی مشکل 1 لاکھ روپے انعام دیا، تو قوم کدھر جائے گی؟ کھیل تماشے کی طرف، قرآن کی طرف کون آئے گا؟ ادھر پیسہ ہی نہیں، دولت، سرمایہ، حکومت، حکومتی مشینری، پیسہ، انعامات، اس بارے میں حکومت کے لوگ بھی، امیر لوگ بھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جو کھیلوں سے متاثر ہیں، وہ سب اس میں ملوث ہیں، امیروں نے بھی اعلانات کیے کھیل تماشے کے لیے، یعنی یہ ہماری صورتحال ہے۔ اور میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا نے ادھر کھیل کے لیے کوریج دی 100%، اور عالمی مقابلہ اس نے قرات میں جیتنے والے کو کوریج دی 5%، ادھر انعامات ہے 100%، ادھر انعام ہے 5%، ادھر حکمرانوں کی دلچسپی ہے 100%، ادھر حکمرانوں کی دلچسپی ہے 5%، تو قوم کدھر جائے گی؟
حکمران یہی چاہتے ہیں کھیل تماشے پہ آپ لگے رہیں، اسی کام کو کرتے رہیں، آپ کھیلوں میں ملوث ہوں گے، ہمیں ذرا حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا، اسی طرح وقت پاس ہوتا رہے گا۔ ان کو یہ نہیں پتہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے اور وہاں حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک بات کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ایک طرف کھیل تماشا اور انعامات کی بارش، اور دوسری طرف اللہ کا قرآن اور اتنی کنجوسی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ یہ تو صورت حال ہے اوپر سے نیچے تک۔ تو میرے بھائیوں، آدھے کے لوگ کھیلوں کی طرف جائیں گے، قرآن کی طرف کم آئیں گے، چونکہ حکومت کی ترجیحات اور ہیں، میڈیا کی ترجیحات اور ہیں۔ میڈیا کھیل کے لیے تو ان کے گھروں تک پہنچ گیا، سڑکیں بننا شروع ہو گئی اور اتنی کوریج کہ حد کر دی، اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں عالمی مقابلہ حسن قرات میں بھی قاری قرآن نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ نہ میڈیا کوریج، نہ حکومت کی کوئی دلچسپی، نہ امیر لوگوں نے کہ کوئی انعامات دیے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اب ہم رویے ہیں تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے، کمی ہمارے اندر ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو کچھ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے بھی ویسا ہی انعام ملے گا جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ 14 اگست کے معاملے کو دیکھیں، دین نظر نہیں آتا دور دور تک بھی، حالانکہ سب سے پہلے اسلام اور پھر پاکستان۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، اور اس میں پہلا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے اسلام پھر ملک ہے۔ علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہے وہ فرماتے ہیں اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ مصور پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے، اور سب بانیان پاکستان، تحریک پاکستان کے کارکنان اور علماء اسلام کا پاکستان کے بنانے میں بڑا کردار ہے۔ علماء کے بغیر یہ ملک بن ہی نہیں سکتا تھا۔ علماء نے فتوے دیے کہ ساری قوم قائد اعظم کی قیادت میں جمع ہو جائے، ہمارے سارے چاہنے والے ان کی قیادت میں جمع ہو جائیں، تو پھر ملک و ملت کے لیے راستہ ہموار ہوا اور پاکستان بنا۔ لیکن اب ہمارے ترانے دیکھ لیں، 14 اگست کے ترانے دیکھ لیں، ملی نغمے دیکھ لیں، اسلام برائے نام بھی نظر نہیں آئے گا، بس دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ اسلام کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں، اسلام کے لیے کوئی تقریبات نہیں۔ کتنا یعنی ہماری دو رنگی دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فلاں مل جائے، ہم دنیا کی قیادت کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رویے انفرادی طور پر بھی ہمیں بدلنے ہیں، اور اجتماعی طور پہ حکمرانوں کو بھی اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ پاکستان دنیا کی قیادت کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ ایک طرف اسلام کی محبت اور دوسرے ہاتھ میں پاکستان کی محبت، پھر انشاءاللہ بات بنے گی۔ اگر اسلام کی محبت کو نکال دیں گے تو پاکستان کا وجود قائم رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس پر میں نے ایک ترانہ لکھا ہے، آپ کو سنا دیتے ہیں۔ 14 اگست پر میں نے ایک ترانہ لکھا ہے، 11 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں حقیقت حال کو سمجھایا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے۔ ہم نے اصل بات بتائی انشاءاللہ، مزہ آئے تو کیا کہنا سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ پیارا ہے اسلام ہم کو، پیارا پاکستان ہے، اس ترتیب کو قائم رکھنا مومن کی پہچان ہے۔ سچے مومن کی پہچان ہے سب سے پہلے اسلام اور دوسرے نمبر پر پاکستان۔ ہمیں اسلام سے بھی پیار ہے اور اپنے پیارے وطن سے بھی پیار ہے، لیکن ترتیب قائم رکھنا یہ لازم ہے۔ آزادی ترانوں سے اسلام کو مت نکالنا، جان بوجھ کے کرے جو ایسا وہ پکا شیطان ہے، کیونکہ وہ اسلام اور پاکستان کو جدا کر رہا ہے، اور اسلام اور پاکستان جدا نہیں ہو سکتے۔ جیسے جدا ہو جائیں گے تباہی پھیل جائے گی۔ اسلام و پاکستان کو جو کرتا ہے جدا گانا، وہ منقش سانپ ہے، غدار پاکستان ہے۔ پیارا پاکستان اصل میں اللہ کا احسان ہے، اس پر دل قربان، اس پر جان بھی قربان ہے۔ مینار پاکستان لوگوں، یاد پاکستان ہے، 14 اگست کو بن کے ابھرا پیارا پاکستان ہے۔ پاکستان بنانے میں علماء کا بڑا کردار ہے، بانی ہے جناح اقبال مصور پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام،
دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دستور پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ 14 اگست بھی مناؤ، دین کے جھنڈے بھی لہراؤ۔ 14 اگست بھی مناؤ، دین کے جھنڈے بھی لہراؤ۔ اسلام و ملک یکجا رکھنا نظریہ پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ اور کب تلک ہو، ایک بڑا پیارا شعر ہے وہ سنیں۔ اللہ کے قرآن میں بھی ذکر پاکستان ہے۔ لوگ ہم تو یہاں تک پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ترتیب قائم رہے۔ ترتیب ختم ہوگی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں اللہ کے قرآن میں ذکر پاکستان ہے، یہ فیہ ذکرکم میں ہے جو آیت قرآن ہے۔ ہم نے تو پاکستان کا ذکر قرآن سے بھی نکال دیا۔ اتنی ہمیں وطن سے محبت ہے، ہمیں کوئی وطن کی محبت نہ سکھائے، وطن کی محبت کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی وطن سے اتنی محبت ہے جتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام۔ سب سے پہلے کیا بولو؟ اسلام، اسلام، اسلام۔ پہلے ہم کہیں گے اسلام زندہ باد، پھر کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ پہلے کہیں گے اسلام پائندہ باد، پھر کہیں گے پاکستان پائندہ باد۔ کب تلک ہو جائے گا اس ملک میں دین کا نفاذ؟ کب تلک ہو جائے گا اس ملک میں دین کا نفاذ؟ سرور اسلامی کو بس یہ فکر پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ لہٰذا اس ترتیب کو برقرار رکھنا یہ سارے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے، اور میں حکمرانوں کو بھی یہ دعوت دوں گا، اور جو حکومت کے کرتا دھرتا ہیں یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دوں گا، چیف آف آرمی اسٹاف کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حکمران ہیں ان سب کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی تقریبات منعقد ہوں، سب سے پہلے اسلام اور پھر پاکستان، سب سے پہلے اسلام کے فضائل، اسلام کی برکات کو واضح کریں، اس کے بعد پاکستان کی عظمت، شان، اہمیت کو بیان کریں، تاکہ یہ ملک قائم رہے اور یہ ملک ہمیشہ آباد اور شاد رہے۔ انشاءاللہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، انہیں جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، اسلام، 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 پاکستان، پاکستان، اسلام پائندہ باد، اسلام، اسلام پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اسلام اور پاکستان دونوں زندہ باد، لیکن ترتیب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان ہماری دنیا کے اندر اس کے معاملات ہیں، اسلام ہماری دنیا کا بھی مسئلہ ہے، ہماری قبر کا بھی مسئلہ ہے، اور ہماری آخرت کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔